الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق فيه أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إن الله يحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر غار ثور تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور عبداللہ ابن اریقط سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ تیسرے روز 2 اونٹنیاں لے کر جبل ثور پر پہنچ جائے گا. چنانچہ وہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف کا سفر شروع ہوا. 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پر خود آپ سوار ہو گئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ایک جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اور عبداللہ ابن اریقط کے پاس اپنی سواری الگ تھی، وہ اپنی سواری کے ساتھ 2 سواریاں لے کر آیا تھا، اور ساحل سمندر کی جانب جو راستہ تھا اس سے سفر شروع ہوا. اور یہ سفر غیر معروف راستے سے ہو رہا تھا. عام طور پر اہل مکہ جب شام جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے تو راستے میں مدینہ منورہ بھی پڑتا تھا، اور جو راستہ وہ اختیار کرتے تھے یہ راستہ اس سے ہٹ کر تھا. اور اس کے انتخاب کی وجہ یہی تھی کہ اگر تلاش شروع ہوئی تو معروف راستے پر عام طور پہ ڈھونڈا جائے گا اور ہم غیر معروف راستے سے نکل جائیں گے. راستے میں معبد کا ایک خیمہ آیا. معبد ایک بہت مہمان نواز خاتون تھیں اور غریب بھی تھیں، اس علاقے میں رہتی تھیں. جب آپ ان کے خیمے کے قریب پہنچے تو ان کے جو شوہر تھے ابو معبد وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل گئے ہوئے تھے. آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے جا کر معبد خاتون سے کہا کہ ہم قافلے والے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کو ہو تو دے دو، ضرورت ہے. تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، اور جو بکریاں ہیں وہ بھی میرے شوہر جنگل لے کر گئے ہوئے ہیں کہ ان کا دودھ نکال کے دے دیتی. تو آپ علیہ السلام کی نگاہ خیمے کے کنارے پر ایک بندھی ہوئی بکری پر پڑی. کمزور لاغر سی بکری تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکری ہے، کہا کہ یہ کمزور بکری ہے، اس میں دودھ نہیں ہے، کہا اس کو لے آؤ. آپ کی خدمت میں وہ بکری لائی گئی. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پہ ہاتھ لگایا اور دودھ دوہنا شروع کیا. تو ایک برتن جو نیچے لایا گیا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر جب دودھ بھر دیا جائے تو 7-8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. وہ پورا برتن بھر گیا اس بکری کے دودھ سے جس کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے، اور خود وہ مالکن کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی دودھ نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے وہ معبد کو دیا پینے کے لیے، انہوں نے پیا. پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیا، اور آخر میں آپ نے خود وہ دودھ نوش فرمایا. جب وہ دودھ ختم ہو گیا دوبارہ آپ نے اس کا دودھ دوہا، وہ پھر نکل آیا اور ویسے ہی برتن بھر گیا. تو وہ معبد بڑی تعجب کرنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی اور آج وہ اتنا دودھ دے رہی ہے کہ اتنے لوگوں کو وہ پورا ہو گیا. بہرحال آپ نے اسے وہ دودھ وغیرہ لیا، اور اس معبد نے آپ پر اسی وقت ایمان بھی قبول کیا، ایمان لے کر آئی. آپ نے اس کو بیعت بھی فرمایا، ایمان پر بیعت ہو گئی. جب آپ تشریف لے گئے تو شام کو اس کے شوہر آئے. شوہر نے آ کر کہا کہ یہ گھر کے اندر جو دودھ کا برتن بھرا ہوا یہ کہاں سے؟ گھر میں تو کوئی ایسی بکری نہیں تھی. تو معبد نے کہا کہ ایک مرد مبارک کا یہاں سے گزر ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیر کر اس کا دودھ نکالا ہے، اور اب اس کے بعد یہ دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ دے رہی ہے بکری، یہ ان کی برکت. تو پھر ابو معبد نے اپنی اہلیہ معبد سے ان کا حلیہ پوچھا کہ ان کا حلیہ کیسا تھا. معبد نے اپنی خداداد صلاحیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، اور جو آپ کی سیرت اور صورت کا نقشہ کھینچا. مستدرک حاکم کے اندر تفصیل سے اس کو نقل کیا گیا ہے، جو آپ کے حلیے کے اندر مشہور روایت ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اس حلیہ مبارکہ کے ذکر میں بیان کیا. بہرحال آپ کا سفر پھر جاری ہو گیا. راستے میں سراقہ بن مالک ایک شخص تھا، وہ آپ کے پیچھے آیا، اور اس کے آنے کا قصہ یہ ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھا،
تو اس کا ایک مجلس میں جانا ہوا، وہاں جا کر بیٹھا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ سنا ہے کچھ لوگ سمندر کے کنارے والے راستے سے کہیں جا رہے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پیغمبر کا قافلہ ہے، اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی گرفتاری پر 100 اونٹ علیحدہ انعام کا اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ نہیں وہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ دل میں میرا یہ تھا کہ کوئی آدمی مجلس میں یہ بات سن کر ان کے پیچھے روانہ نہ ہو جائے اور وہ انعام حاصل نہ کر لے، یہ انعام میں خود حاصل کروں گا۔ تو اس نے اس مجلس میں کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کوئی اور لوگ ہیں، اور چپ چاپ گھر آیا اور اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو اور اس پر جو ہے وہ سفر کا سامان لا دو اور گھر کے پچھلے حصے میں لا کر اس کو باندھ دو۔ ایک وہاں ٹیلا تھا، وہاں جا کر کہا کہ باندھ دو۔ یہ گھر کے پچھلے راستے سے نکلا اور اس ٹیلے کے کنارے پر پہنچا، اپنا گھوڑا لیا اور سر پر دوڑاتا ہوا آپ کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے دور سے گھوڑ سوار کو جب آتے ہوئے دیکھا تو وہ تو ویسے ہی چوکنا تھے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، یہ تو ہمارے پیچھے تلاش کرنے والے آ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ کچھ قریب پہنچا تو ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم صرعہ، اے اللہ اس کو پچھاڑ دے، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ جس طرح آپ چاہیں ہماری اس سے کفایت فرما لیں۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد اس کے گھوڑے کے جو کھر تھے اور اس کے پیر تھے زمین نے اس کو پکڑ لیا، دھسانا شروع کیا اور وہ گھوڑا پیٹ تک زمین کے اندر دھس گیا۔ سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ یہ جو شخصیت ہیں ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس نے فوراً چیخ کر کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں کروں گا، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، میں دوبارہ صحیح ہو جاؤں، میرا گھوڑا یہاں زمین سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اس کے گھوڑے کے پیروں کو زمین نے چھوڑ دیا اور وہ باہر آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کے لیے حضرت موسیٰ نے بد دعا کی تھی اور وہ زمین میں دھسا دیا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو زمین میں دھسانے کی صورت میں ایک نمونہ پیش فرما دیا کہ آپ نے بھی بد دعا کی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ بہرحال وہ توبہ طائب ہو چکا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، اسلام میں بھی داخل ہوئے، پکے مسلمان ثابت ہوئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا توشہ ہے، میرے ساتھ جو کچھ سامان ہے یہ آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں قبول نہیں کرتا، کسی کی چیز میں ایسے قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کوئی اور خدمت میں لائے۔ آپ نے فرمایا کہ بس کسی کو ہمارے یہاں سے جانے کی اطلاع نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک امان اور معافی نامہ لکھ کر دے دیں تاکہ میرے پاس ایک ثبوت ہو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے امان جو ہے آپ نے دی ہے۔ چنانچہ آپ نے عامر بن فہیرہ سے کہا، اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر آپ کی طرف سے ایک معافی نامہ لکھا اور ایک امان لکھ کے دی، جو سراقہ بن مالک نے اپنے پاس رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ راستے میں ان کو جو بھی ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس راستے پر میں دیکھ کر آ گیا ہوں، یہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کو وہ وہاں سے واپس کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ قبا کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے وہ شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، اور وہ ان کا آمد و رفت رہتی تھی، شام جاتے آتے رہتے تھے اور تجارتی سامان لاتے لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے آپ کی خدمت میں سفید رنگ کا ایک جوڑا پیش کیا، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں بھی ایک سفید جوڑا پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔ راستے میں سفر سے کپڑے میلے ہو گئے تھے، پھر آپ نے وہی کپڑے زیب تن کیے، غسل فرمایا، اور جب کچھ اور قریب پہنچے تو قبیلہ اسلم کے ایک شخص بریدہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، وہ پہنچے، آپ کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں بریدہ ہوں۔ بریدہ بردن سے مشتق ہے، برد کا معنی ٹھنڈا ہونا۔ تو آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ہمارا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا قبیلہ اسلم کا ہوں۔ اسلم سلامت سے مشتق ہے۔ آپ نے تفاؤلاً فرمایا، اچھی فال لے کر فرمایا ہم تو انشاءاللہ بچ گئے، ہم سلامت رہے۔ پھر پوچھا قبیلہ اسلم کی کس شاخ کے ہو؟ اس نے کہا میں قبیلہ سہم کا ہوں۔ سہم کا معنی عربی میں حصے کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا خرج سہمک، اے بریدہ تیرے اسلام کا حصہ نکل آیا ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے 70 ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ابھی قبا میں تشریف لا رہے ہیں، وہاں پہنچیں گے،
تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کا ایک جھنڈا ہونا چاہیے اور وہ جھنڈے کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے جائیں. یہ علامت ہوگی کہ باقاعدہ ایک قافلہ آ رہا ہے. آپ نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور ایک عصا کے کنارے پر اس کو باندھا, اس سے ایک جھنڈا بنا لیا اور بریدہ اسلمی نے وہ جھنڈا پکڑا اور وہ آپ کے آگے آگے جھنڈا لے کر روانہ ہو گئے. اس طرح آپ قبا میں تشریف لائے. اس زمانے میں قبا میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ بنو عمرو بن عوف تھا. اس کے سردار تھے کلثوم بن حدم, یہ ان کے سردار تھے. ان کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا. کچھ روز آپ وہاں رہے. اسی دوران حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ بھی آپ کی جو امانتیں تھیں لوگوں کی آپ کے پاس, وہ حوالے کر کے یہاں پہنچ گئے اور قبا میں آ کر آپ سے مل گئے. حضرت فاروق اعظم بھی وہاں تشریف لے آ چکے تھے, اور بھی کچھ ہزار صحابہ جو ہجرت کر کے آ گئے تھے, سب وہیں جمع تھے. آپ وہاں رہے. اس دوران آپ نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو اسلام میں سب سے پہلی آپ کے ہاتھ سے رکھی گئی بنیادی مسجد تھی. اس کا نام مسجد قباء ہے. قرآن کریم اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے نبی آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یطہروا. اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو خوب پسند کرتے ہیں, اور اللہ بھی ایسے پاک رہنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. یہ آیتیں اسی مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے لیے آپ نے سنگ بنیاد رکھا اور ایک پتھر قبلے کے رخ پہ اپنے ہاتھ مبارک سے خود رکھا. صحابہ کرام بھی پتھر لے کر آتے تھے, آپ بھی لے کر آتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ زحمت نہ فرمائیں, ہم خود لے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں. خود پتھر لاتے تھے. کبھی پتھر وزنی ہوتا تو اپنے شکم مبارک کے سہارے سے پتھر کو اٹھا کے لاتے اور وہ مسجد کی وہاں تعمیر میں رکھتے. اس طرح آپ نے وہاں مسجد تعمیر فرمائی اور اس میں آپ نماز پڑھتے رہے. کچھ روز قیام کے بعد جب جمعے کا دن آیا تو آپ نے قباء سے مدینہ منورہ کا سفر شروع فرمایا. وہاں سے نکلے تو راستے میں کچھ ہی یہ قباء جو ہے اس زمانے میں مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا, شہر سے باہر تھا. تو 3 میل کا فاصلہ تھا. آپ روانہ ہوئے تو بنو سالم ایک قبیلہ ہے وہ رہتا تھا, ان کی مسجد تھی مسجد بنی سالم کے نام سے جو پہلے سے موجود تھی. جب آپ وہاں پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے اسلام میں پہلا جمعہ اسی مسجد میں پڑھا ہے. آج اس مسجد کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. عمرہ کرنے والے حج کرنے والے وہاں جاتے ہیں. وہ قباء اور مدینہ منورہ کے تقریباً درمیان میں ہے. اس کا نام بھی مسجد جمعہ ہے. جمعے کی نماز پڑھی اور وہاں سے آپ تشریف لے چلے. اس شان سے چلے کہ انصار و صحابہ آپ کے ارد گرد تھے اور خوب جو ہے وہ خوشی سے سرشار تھے. حتیٰ کہ ان کی خواتین جو تھیں وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اشعار پڑھ رہی تھیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کہ ہمارے اوپر تو ثنیہ جو الوداع کہنے والی ایک گھاٹی تھی اس کو ثنیہ کہتے ہیں, وہاں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. اور اس قسم کے وہ اشعار انہیں وہ پڑھے. بچے بھی پڑھ رہی تھیں, ان کی خواتین بھی پڑھ رہی تھیں. ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ کا قیام ہمارے گھر پر ہو جائے اور ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے معمور ہے, جہاں یہ رکے گی میں وہاں رکوں گا. چنانچہ آپ تشریف لے چلے اس شان سے کہ آپ نے اپنے پیچھے صدیق اکبر کو بٹھایا اس اونٹنی پر. اب تک تو سفر میں صدیق اکبر الگ اونٹنی پر تھے, آپ الگ اونٹنی پر تھے. لیکن جب آپ جمعے کی نماز پڑھ کر تشریف لے چلے مدینہ منورہ کی طرف تو آپ نے اپنا ردیف بنایا, اپنے پیچھے بٹھایا صدیق اکبر کو. روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے یہ اونٹنی قصوہ, وہاں جا کر کوئی دیر بیٹھ گئی. آپ اس پہ بیٹھے رہے, اترے نہیں. سامان بھی آپ کو اسی پہ رکھا رہا. پھر یہ وہاں سے اٹھی اور کچھ دور آگے چل کر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا, اس مکان پہ جا کر وہ بیٹھ گئی اور وہاں کچھ دیر بیٹھی. پھر دوبارہ اسی مسجد نبوی کی جگہ پر آئی جہاں اس زمانے میں مسجد نہیں تھی, ایک احاطہ تھا, ایک پلاٹ سا تھا جس میں کچھ جو ہے وہ جھاڑ جھنکار سی تھی, کچھ قبریں تھیں, اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں اور یتیموں کی ملکیت تھی وہ جگہ. وہاں آ کر اونٹنی دوبارہ بیٹھی اور اس نے اپنی گردن زمین پر ڈال دی. یہ اشارہ تھا کہ اب سفر آپ کا مکمل ہو گیا. آپ وہاں سے اترے. ابو ایوب انصاری تشریف لائے, انہوں نے آپ کا سامان اٹھایا, اپنے گھر لے گئے. ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا اس کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے. طبع یمن کا ایک بادشاہ ہے, وہاں کے بادشاہوں کا لقب طبع ہوا کرتا تھا. وہ ایک دفعہ گزر رہا تھا, اس کے ساتھ علماء تورات 400 موجود تھے. جب وہ یہاں پہنچے, اس کا نام یثرب تھا, مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا یثرب. بعد میں آپ کے آنے کے بعد اس کا نام ہوا مدینۃ الرسول یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا مشہور ہوا کہ لوگ یثرب کا نام ہی بھول گئے. آج سب کہتے ہیں اس کو مدینہ منورہ, زادہ اللہ شرفا. تو جب وہاں سے گزرا تو علماء یہود میں وہ جو تورات کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں رہ پڑیں, آباد ہو جائیں. اس نے کہا یہاں کیوں آباد ہونا چاہتے ہو, سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے
آخر زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، یہ مقام ان کا دارالہجرت ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں۔ تو اس طبہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کو اجازت ہے۔ اس نے 400 مکان وہاں بنوائے، ان تمام علماء کو مکان دیے، ان کی وہاں شادیاں کرائیں۔ اس نے ایک مکان بنایا الگ اور کہا کہ یہ مکان میں نے اس نبی مبعوث کے لیے بنایا ہے جو تمہارے ان کے مطابق یہاں تشریف لائیں گے، اور میری طرف سے یہ مکان ان کے لیے ہدیہ ہے، اور ایک تحریر لکھوائی کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کی عمر تک میری عمر پہنچی، میں زندہ رہا تو میں ان کا بہترین مددگار ثابت ہوں گا، ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ لڑوں گا اور ان سے ہر تکلیف کو دور کروں گا۔ یہ پیغام لکھوایا، ایک عالم کو دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں میری طرف سے خط ان کو پیش کر دینا، اور تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کو دے دینا۔ چنانچہ وہ خط نسلم بعد نسل چلتا رہا، اور اسی عالم کے خاندان سے ابو ایوب انصاری تھے، ان کے پاس وہ خط پہنچا تھا۔ جب آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ خط نکال کر آپ کو پیش کیا کہ یہ خط ہے طبہ بادشاہ کی طرف سے، آپ نے اس کو پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے جس مکان میں آپ نے قیام فرمایا وہ در حقیقت آپ ہی کا مکان تھا، آپ نے اپنے گھر میں قیام فرمایا، اسی کے طبہ نے آپ کے لیے وہ گھر مقرر کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔